جب تک اس کے ساتھ ایک فوجی نہ ہو۔ اور جس دن مارشل لا لگانا ہو، اور پاکستان میں جتنے مارشل لا لگے ہیں وہ 111 بریگیڈ سے لگتے ہیں، کیونکہ سویلین لیڈرشپ کی جو سب سے پہلا ٹاپ آف دا پیرامڈ پہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عوام کے جو نمائندہ الیکٹ کرتی ہے وہ ہاسٹیج ہوتا ہے ٹو دا ملٹری، اور اس کی وجہ 111 بریگیڈ ہے، کیونکہ پاکستان میں سویلین لیڈرشپ کی پروٹیکشن کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا، اور جو ایک ادارہ ہے وہ فوج کی 111 بریگیڈ ہے۔ سو یہی شخص بادشاہ کی حفاظت کر رہا، سو وہ اپنے محافظ سے ڈرتا ہے۔ جس دن مارشل لا لگنا ہوگا صرف ایک بریگیڈر کو فون جانا ہے 111 بریگیڈ کے کہ جی مارشل لا لگ گیا، تو مارشل لا لگ گیا، اور دوسری طرف کوئی ہے نہیں۔ اب امریکہ میں کیا سٹرکچر ہے؟ امریکہ میں تمام سول سٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیکرٹ سروس ہے۔ سیکرٹ سروس پہلے ڈپارٹمنٹ آف ٹریجری کو رپورٹ کرتی تھی، اب ہوم لینڈ سیکورٹی کو رپورٹ کرتی ہے۔ سیکرٹ سروس جو ہے ملٹی بلین ڈالر ٹرینڈ ہے، ٹوٹل سویلینز ہیں، لیٹسٹ ویپن ہے، ایئر فورس 1 سے لے کے ان کی جو پریزیڈنٹ کی گاڑی ہے، جو اس کے سائلوز ہیں، جو اس کی بیوی بچے، ہر شخص کو پروٹیکٹ سیکرٹ سروس کرتی ہے۔ امریکی فوج کا کوئی شخص وائٹ ہاؤس میں گھس بھی نہیں سکتا، وہ کسی طرح گھسنے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے سیکرٹ سروس ہے جس کا کام ہے اسے پروٹیکٹ کرنا۔ سو سویلین تمام چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنلی الگ فورس ریز کی جاتی ہے، اور یہ کسی بھی ملک میں فوج نہیں پروٹیکٹ کرتی۔ یہی سٹرکچر یو کے میں ہے، یہی سٹرکچر کینیڈا میں ہے، یہی سٹرکچر انڈیا میں۔ کینیڈا میں ٹروڈو کو پروٹیکٹ RCMP کرتی ہے، ایک پراپر فورس ریز کی گئی ہے پارلیمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اس کے ارد گرد ان کی گاڑیوں نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے، اور RCMP کے پاس آپ ویپن اور ٹریننگ اور وہ دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ nobody can dare challenge the civilian leadership within Canada because civilians are protecting it۔ انڈیا میں جو مودی کی سیکیورٹی ہے وہ ساری کی ساری سویلین لیڈرشپ کے پاس ہے۔ سو پہلی چیز جو آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو پاور دے رہی ہے، جس نے ایک بندہ کنٹینیوسلی وزیر اعظم کے ادھر کھڑا کیا ہوا ہے، جس کو آپ کو ہٹانا ضروری ہے، ملک کے انٹرسٹ میں ضروری ہے، اور ساری دنیا میں ہٹا ہوا ہے، وہ آپ کو 111 بریگیڈ ہٹانا پڑے گا، اور 111 بریگیڈ کی جگہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس کریٹ کرنی پڑے گی جو کہ تمام سویلین لیڈرشپ، سویلین انفراسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ تو ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ ذرا خان صاحب کو کہیں کہ آپ ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس کریٹ کرنے کی کوشش کریں اور 111 بریگیڈ کو ہٹائیں، تو کل ان کی حکومت چلی جائے گی، اور یہ صرف انہی کی نہیں، جس کی مرضی آپ کر لیں، کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہونے دینا۔ اور ایکچولی تو فیڈرل سیکیورٹی فورس ایگزسٹ کرتی تھی، اور جب 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے مارشل لا ڈکلیئر کیا تو سب سے پہلا آرڈر کیا تھا؟ سب سے پہلا آرڈر فیڈرل سیکیورٹی فورس کو ڈس بینڈ کیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ بڑی انٹرسٹنگ ہے، بھٹو صاحب نے ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ریز کی تھی جس کا ایگزیکٹلی یہی کام تھا کہ تمام سویلین لیڈرشپ اور سویلین انفراسٹرکچر کو فیڈرل سیکیورٹی فورس پرووائڈ کرے گی، کو پروٹیکٹ کرے گی۔ وہ بہت ہیویلی فنڈڈ تھی، ٹوٹل فوج سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ویپن، ٹرینڈ بندے، ہر چیز تھی۔ اس کو اکیوز کیا گیا کہ جی قصوری صاحب کے ایک صاحب ہیں، ان کے قتل میں فیڈرل سیکیورٹی فورس انوالو تھی، اور اس ایلیگیشن پہ فیڈرل سیکیورٹی فورس کو ڈیزالو کر دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ قصوری صاحب کے مرڈر میں انوالو تھے یا نہیں تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اور کتنی ایجنسیوں کو یا گورنمنٹ کے محکموں کو آج تک ڈیزالو کیا گیا؟ کسی کو نہیں کیا گیا۔ کیا آپ کے خیال میں پولیس نے بڑے گند نہیں مارے؟ لیکن پولیس کو تو آپ نے ڈیزالو نہیں کیا۔ کسٹم نے بہت گند نہیں مارے، اس کو تو ڈیزالو نہیں کیا۔ FIA نے بہت، کون سا محکمہ ہے جو کسی نہ کسی چیز میں انوالو نہیں رہا، لیکن کوئی ایسا محکمہ ہے جو کہ آج تک بین کیا گیا ہو؟ فیڈرل سیکیورٹی فورس سب سے پہلا آرڈر مارشل لا لگتے یہ تھا کہ اسے بین کیا جائے، کیونکہ فوج کو یہ آئیڈیا تھا، فوج کو نہیں کہنا چاہیے، میں نے کہنا کہ جی دس از رانگ، اسٹیبلشمنٹ، وہ چیدہ جرنیلوں کو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک ایسی فورس بن جاتی ہے جو کہ اگر ہم
مارشل لاء لگانے کے لیے وزیر اعظم کے گھر کی طرف چلیں گے تو وہ بندوقیں لے کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس دن سے اس ملک میں کولس مارشل لاز نہیں لگ سکیں گے، بلڈ لیس مارشل لاز نہیں لگ سکیں گے. سو وہ اس کو کریٹ نہیں ہونے دیتے. سو سب سے پہلے تو 111 بریگیڈ ختم کرنا ہے اور ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ریز کرنی ہے جو کہ آپ کی سویلین لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرے گی. وہ عوام کیا آزاد ہوگی جس کا لیڈر ہی آزاد نہیں ہے. سو آپ کو اپنے لیڈر کو تو پہلے آزاد کر لیں، پھر وہ ملک کی بہتری کے لیے شاید فیصلے کر سکے، پھر آپ کو جواب دے ہوگا. سو آرمی چیف، 111 بریگیڈ. دین وی کم ٹو دی انٹر سروسز انٹیلیجنس. نیکسٹ ڈائریکٹر انٹر سروسز انٹیلیجنس. اب آپ یہ دیکھیے کہ فرض کریں امریکی چیف جسٹس ہو اور امریکی چیف جسٹس کو ایک ان نون نمبر آئے کہ بھائی جان کل آپ نے یہ فیصلہ کر دینا ہے اور اگر یہ فیصلہ نہ کیا تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا. یا کوئی بھی شخص جب کوئی بات کرے تو ایک کالا ڈالا آئے اور وہ اٹھ کے غائب ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ملک میں جو ہو رہا ہے وہی ہوگا. یہ بات امریکہ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر امریکی چیف جسٹس کو یہ فون آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے تو وہ اٹھائے گا اور ایف بی آئی کو بھیجے گا کہ بھائی جان یہ مجھے فون آیا، ہاؤ ڈیئر. ایف بی آئی جو کہ وہاں پہ انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ایک پیور سویلین ادارہ ہے اور انتہائی ریسورسفل ہے، وہ پیچھے پڑ جائے گا کہ ہمارے چیف جسٹس کو اس طرح کا فون آیا. اس کے بعد ان کی سیکرٹ سروس بیچ میں پڑ جائے گی، اس کے بعد ان کی پولیس بیچ میں پڑ جائے گی اور وہ جا کے اس بندے کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لے کے آئیں گے کہ بھائی جان تو ماما لگنا ہے، تو ہاؤ ڈیئر یو، تو نے یہ بات کیسے کی. رائٹ. پاکستان میں ڈیلیبریٹلی ایف بی آئی کے ایکولنٹ آئی بی ہے، لیکن وہی میں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا محکمہ کھڑے ہونا دے ہی نہیں سکتے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک محکمہ کوئی اتنا پاورفل کھڑا ہو جو کہ پھر آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے، کیونکہ اس سے تو دوبارہ بیلنس آنا شروع ہو جائے گا. سو اس وقت ہر چیز جائے گی کس کے پاس ان کو انویسٹیگیشن کے لیے؟ آئی ایس آئی کے پاس. آئی ایس آئی کا کیا ملک کے انٹرنل میٹرز سے کوئی تعلق ہے یا تھا یا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. یہ کام آئی بی پاورفل ہونی چاہیے، ایف بی آئی کے ایکولنٹ اسے ہونا چاہیے. آئی ایس آئی کا ایکولنٹ تو سی آئی اے ہے، اس کا ایکولنٹ تو را ہے. کیا سی آئی اے فوجی محکمہ ہے؟ کیا اس کا ہیڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، میجر جنرل ہوتا ہے؟ کیا اس میں فوجی کام کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، تو نہیں ہوتا. انڈیا کی جو را ہے کیا اس کا ہیڈ کوئی فوجی ہے؟ نہیں ہے، آئی جی پولیس ہے. اس کے جتنے اندر آپریٹیوز کام کر رہے ہیں وہ پولیس والے کام کر رہے ہیں یا فارن آفس والے کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا کیا کام ہوتا ہے اور یہ کہاں سے بنی ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے، سی آئی اے کا کام ہے امریکی انٹرسٹ کو انٹرنیشنلی واچ کرنا. جہاں انہیں لگے کہ اس ملک میں اگر یہ حکومت آ گئی یا یہ ہو گیا تو ہمارے لیے امریکہ کے لیے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو وہ اس ملک میں آپریٹ کریں گے، وہاں سے اسے راز چھینیں، اس کی اکانومی تباہ کریں، اس ملک میں جو مرضی کریں، وہ کر کے امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. سو بیسکلی آپ کی جتنی سی آئی اے ہے وہ ملک سے باہر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، امریکی انٹرسٹ کو واچ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جاسوسی کر رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جو انہیں کرنا کرے، بندے مارے، جو مرضی کرے کرتی ہے، لیکن ملک سے باہر، ملک کے اندر نہیں. کرائم فائٹنگ ود ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس از ناٹ دا رول آف سی آئی اے. اور چونکہ انہوں نے ملک سے باہر امریکن انٹرسٹ کو واچ آؤٹ کرنا ہے تو ٹپکلی ان کی لیڈرشپ فارن سروس سے آ رہی ہوتی ہے. اس وقت بھی جو امریکہ کی سی آئی اے کی ڈائریکٹر ہیں وہ ایک خاتون ہے، سویلین، اور فارن سروسز سے ان کا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ وہ فارن کنٹریز میں امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. را کا ایگزیکٹلی یہی کام ہے. وہ انڈیا سے باہر انڈیا کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہے. اب جو بڑی ایک یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے، سو آپ نے دوسرا جو آپ نے اسٹیپ لینا ہے، پہلا 111 بریگیڈ رہے لیکن وہ سویلین سیکیورٹی پہ نہیں ہو سکتا، جہاں جائے اپنا جو بھی کرنا ہے کرے. ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس کانسٹیٹیوشن کے تحت ریز ہوگی جو کہ سویلینز کو پروٹیکٹ کرے گی. دوسرا جو میجر آپ کو کرنا ہے، آئی ایس آئی رہے گی، سویلین کنٹرول میں رہے گی،
اس کا ہیڈ سویلین ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوگا جو سوٹ پہن کے پھرا کرے گا تو یہ سویلین ہو گیا. کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ پھر اسی کنٹرول میں ہے, اسی کو رپورٹ کر رہا ہے. فوجی وہ ہے, دنیا میں کہیں بھی انٹیلیجنس سروسز فوجی نہیں ہے. سو ISI سویلینس پہ چلے گی اور اس میں سویلین ممبرز ہوں گے, فوج سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز IB اسٹرینتھن ہوگی اور ڈومیسٹک جتنے میٹرز ہیں IB ہینڈل کرے گی, ISI باہر دیکھے گی. اس طرح یہ سٹرکچر اور یہ بیلنس ہے.